اور آج اس چیज़ کی مبارکی دی جا رही थी लॉयर्स। جی القادری ٹرسٹ کیس میں بڑی خبر آ رہی ہے، عمران خان صاحب کی بہن آئی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حلیمہ خان صاحبہ یہ بتا دیں کہ کیا بڑا ریلیف ملا ہے، یہ بتا دیجیے گا۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے لگا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ جو روٹین کے کام ہے، جو میں خیال میں روزمرہ کی یہ چیزیں ہیں جو میں خیال ایک دن میں لگنے والی تھیں، ہمیں ہفتہ 2 مہینے لگ رہے ہیں صرف وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور آج اس چیز کی مبارکی دی جا رही تھی، لائرز مبارکی دے رہے تھے، شکر کریں کہ لگ گئی ہے ڈیٹ۔ تو اس طرح اب یہ 2-2.5 مہینے کے بعد لگی ہے، تو اتنی مشکل سے اگر ان کا خیال ہے کہ ہمیں یہ تھکا دیں گے تو ہم نہیں تھکیں گے۔ یہ عمران خان کو ان کو بیل بہت اول تو یہ سزا ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اب یہ جو کیس ہے یہ ساری ہمارے جو لائر ہیں وہ سارے نیشنل اسمبلی کے اور پورے پارٹی کی لیڈر کو بتائیں گے کہ کتنا احمقانہ کیس ہے، بتائیں گے کہ اصلی جو جرم ہے اگر انہوں نے ثابت کرنا تھا وہ تو جو فائن تھا ملک ریاض کے اوپر، اگر کوئی لوگ بھول گئے تو میں یاد کرا دوں، جو فائن تھا ملک ریاض کے اوپر جو سپریم کورٹ نے کیا تھا وہ تھا کہ زرداری صاحب نے ان کو بہت سستی زمین دے دی تھی، اور اس کا وہ جرم کے لیے ان کو ایک فائن ہوا تھا۔ پھر انگلینڈ میں یہ ہوا کہ انہوں نے رشوت دے دی نواز شریف کے بیٹے کو، اور ایک اپارٹمنٹ جو 20-30 ملین ڈالر کی 25 ملین ڈالر کی تھی، پھر 25 ملین پاؤنڈ کی تھی، اس کے لیے انہوں نے قیمت کوئی دگنی بھر دی۔ اب انگلینڈ جیسے ملک میں آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ ایک اتنا زیادہ ڈبل کر کے قیمت کسی چیز کے لیے دے دیں۔ وہ الرٹ ہو گئے، انہوں نے جا کے پوچھا کہ اول بتاؤ کہ تم نے اتنے پیسے دیے کیوں اس بندے کو۔ وہ پیسے ملک ریاض کے تھے، وہ حکومت کے نہیں تھے، وہ اس لیے ان کو سزا انہوں نے ان کا پیسہ بلاک کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پیسے کسی کو رشوت کے طور پہ دے رہے تھے، اس کو منی لانڈرنگ انہوں نے کہا، تو پیسے تو ملک ریاض ہی کے تھے۔ تو ملک ریاض نے اس کے اندر سے حل یہ ڈھونڈا کہ پاکستان، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے پیسے واپس پاکستان بھیج دوں؟ انہوں نے کہا کہاں بھیجو گے؟ اس نے کہا میں حکومت کا میں نے کوئی فائن بھرنا ہے میں ان کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دے دو۔ پیسے ملک ریاض کے تھے، یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں تھے، یہ آپ کی ہماری حکومت نے بھی کہا ہے۔ مسئلہ ان سب کا ہے، جیل میں کون چلا گیا؟ عمران خان، 14 سال کی قید عمران خان کو ہوئی ہے۔ مسئلہ ان لوگوں کا ہے، یہ جو سارے اور پیسے کس کے پاس ہیں؟ شہباز شریف کے پاس نہیں، شہباز شریف کے پاس ہیں۔ حکومت پرائم منسٹر نے پیسے لے کر وہ اس وقت وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کرائم کہاں پہ ہوئی ہے؟ آپ اتنا بڑا عمران خان کے ساتھ اتنی بڑی یہ جو زیادتی کی جا رہی ہے اور جرم کیا جا رہا ہے، یہ جرم ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اب سوچیں کہ ہم اس جرم کو صرف بیل لینے کے لیے، کیونکہ جب بیل لینے کا وقت آئے گا ہائی کورٹ کے اندر آپ سارے سنیں گے کہ جو جرم نہیں تھا، اور اس لیے وہ یہ کیس نہیں لگا رہے۔ انشاءاللہ یہ مجبور ہوں گے، ہم یہاں سارے جمع رہیں گے، ہم ان کو سے کیس لگوائیں گے۔ یہ جج کو نہیں تو اپنے 10 نسلوں کو اپنی شکلیں نہیں دکھا سکیں گے۔ میڈم آج آپ نکلتے ہی مبارکباد دی ہے کہ چلیں شکر ہے کیس لگ گیا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ مطلب ہماری عدالتیں عمران خان کے کیسز ہی نہیں لگا رہی ہوں، جب لگاتی ہیں تو 2 جگہ پہ لگاتی ہیں تاکہ ایک وکیل 2 جگہ پہ پیش ہی نہ ہو سکے؟ وہ جان کے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ سارا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے کہ یہ اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے ججز کو بالکل جیسے عمران خان نے ہمیں منگل والے دن کہا تھا کہ انہوں نے ہماری عدالتوں کو اپنا سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے، ان کو جو آرڈر دیتے ہیں وہ آرڈر فالو کر رہے ہیں، تو ان کو آرڈر آتا ہے۔ کوئی جج نہیں چاہے گا کہ یہ توہین ہو اس کی جو آج کل ہو رہی ہے۔ بیچارے جج خود وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد ہم کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کہیں جرم بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ 26ویں ترمیم، یہ آپ نے عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم نے آپ کے رول آف لا کو، انصاف کے قانون کو دفن کر دیا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے لیے اور اس کو ہٹانے کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اچھا یہ بتا دیں، یہ مطالبہ کریں گے جو اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرین موجود ہیں، علیمہ آپا کی بات کو آگے بڑھاؤں گا
کہ ان ججوں کو آزاد کرو, عدلیہ کو آزاد کرو, اس ہائی کورٹ کو بھی اور سامنے سپریم کورٹ کو. علیمہ خان صاحبہ آپ بہت بار آ چکی ہیں یہاں پہ, جب سے خان صاحب یہاں پہ جیل میں ہیں, تو یہ بتا دیں باڈی لینگویج کیسی لگتی ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ ان کی رہائی یا ان کو یہاں پہ ریلیف ملے گا اس سے؟ عمران خان ماشاءاللہ بالکل اچھی صحت میں, عدالتوں کی عمران خان تو بالکل اچھی صحت میں. یہاں پہ ججز پریشان ہیں, وہ بیچارے آرڈر لیتے ہیں اور کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ حقوق, ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے رائٹ کچھ کرنے کا. تو وہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو آرڈر آتا ہے, وہ وہی کر رہے ہیں. ایک ہی دن دونوں جگہوں پہ کیس لگانا, یہ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. جج ڈسکس کرتا ہے لائر سے, اور لائر کہتا ہے جی پلیز اس دن نہ لگائیں, میرا کیس لاہور میں لگا ہوا ہے. جج اکوموڈیٹ کرتا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں, اس وقت آپ کے سامنے نمائش ہو رہی ہے نتائج 26ویں ترمیم کے, اور نتائج, اور یہ کس کے لیے کیا گیا 26ویں ترمیم؟ جیل والی بھی سپریم کورٹ نے کنفرم کر دیا کہ جو ملٹری جیل ٹرائلز ہیں سویلین کی ہو سکتی ہیں. تو آپ کا کدھر گیا قانون؟ تو ختم ہو بھی گیا ہے, اور اس کے نتائج کا یہ ہوگا کہ جب لوگ بے بس ہوں گے, لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا, پھر آپ مجھے بتائیں کہ انصاف کے لیے وہ کدھر جائیں گے؟ کسی اور ملک میں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ. اچھا میڈم, آپ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ شہباز شریف کے پاس ہے, تو کیا حکومت اس پیسے کو استعمال کر رہی ہے؟ ہاں, یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا محنت کر کے نا اس کو سمجھ لیں. میرا کام نہیں آپ کو سارا کچھ سمجھانا. سپریم کورٹ میں اس کے اپنے اکاؤنٹ میں آیا ہوا تھا ملک ریاض کے, اور وہ حکومت کا ہی تھا ہمیشہ سے. وہ شہباز شریف کے پاس ہے, پروفٹ اس پہ بنا چکے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کر لے. اب یہ جا کے آپ شہباز شریف سے پوچھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ہے کدھر. ان کے خلاف آپ نہیں جائیں گے عدالت میں؟ ان کے خلاف جائیں عدالت میں. کس چیز کے لیے؟ ان کے پاس جو پیسہ پڑا ہے, اور عمران, آپ پہلے لا سمجھ لیں. وہ حکومت کا میڈم آج لیڈرشپ آئی ہے, وکلاء کی بڑی تعداد آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جب یہ لوگ جب ممبر پارلیمنٹ کے ممبرز جب یہاں کورٹ آتے ہیں, تو ان کی سپورٹ سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ جج صاحب ڈیٹ دے دیتے ہیں. میڈم آپ کے ساتھ جب قیادت ورکر اڈیالہ جیل پہنچنا شروع ہوئے, مزاحمت دیکھنے کو ملی, تو پھر آپ کی ملاقات جا کے خان صاحب سے ہوئی, اور اس کے صورت میں کل بھی آپ کی ملاقات بڑی آسانی سے ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ پرسوں. تو کیا کہیں گے اگر اسی طرح لوگ ہائی عدالتوں کے باہر آ کے بیٹھے انصاف کے لیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدالتوں سے انصاف مل جائے گا آپ لوگوں کو؟ میرا خیال ہے, دیکھیں ابھی تو آپ انتظار کر رہے ہیں نا کہ عدالتیں انصاف دے دیں. اگر نہیں ملے گا تو پھر ہم ان کے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں ابھی تو ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں. ہم آج کیس لگائے, ہم تمیز سے تہذیب سے ان کے سامنے کھڑے ہیں. ہم کورٹ میں گئے ہیں, سارے ممبرز بھی پی ٹی آئی کے وہ بھی گئے, اور جج نے ڈیٹ دے دی ہے. اب بدھ کے دن ڈیٹ لگی ہوئی ہے. اب جب تاریخ ہوئے گی پھر ہم دیکھیں گے. اگر انصاف اس کے بعد یہ جو ناجائز اگر کوئی چیز ہوئے گی, آپ یقین کریں ہم سارے ان کورٹس کے آگے ہی کھڑے ہوں گے. میڈم عباد فاروق صاحب آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دکھ ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ جیل میں اس ٹائم بوڑھا ہو رہا ہے. حالانکہ ایسی بات جو ہے نا کبھی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے نہیں کی. حالانکہ لیڈرشپ جب بھی مل کے آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں جی عمران خان صاحب اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے, عمران خان کبھی جو ہے نا ہمیں اس بارے میں نہیں کہتے, کچھ بھی نہیں کہتے. چھوٹا سوال رکھو, دیکھو جو اس کے ساتھ ہوا تھا نا بات کے ساتھ, وہ جتنا ہمیں اس کی سوچ کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جس نے اپنے بچے کا سسک اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا, اور اس نے اس کے باوجود کتنی ہمت اور حوصلے سے قید برداشت کیا, اور باہر نکل کر اس کا جذبہ ختم نہیں ہوا.